اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کا دور فتنوں کا دور ہے. ایک پاؤں اٹھاؤ 100 فتنہ نیچے سے نکل آتا ہے, دوسرا اٹھاؤ 200 فتنہ نکل آتا ہے. لیکن ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اسلام کو صحیح سالم لے کر قبر میں جانا کیسے ہے, اس کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑا نسخہ ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے سلف صالحین کے اوپر اعتماد کرنا, یہ مان لینا ہمارے اکابرین نے جو مسائل کے اندر تحقیق کی ہے وہ تحقیق اللہ کے حکم سے سچی ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اپنی تحقیقوں میں نہ لگ جانا. اگر کوئی اپنی تحقیقوں میں لگتا ہے, کبھی تو دنیا والوں کے سامنے مرزا جہلمی کی شکل میں آتا ہے, کبھی ابو الاعلی مودودی کی شکل میں آتا ہے, کبھی سر سید کی شکل میں آتا ہے, اور کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں آتا ہے. تحقیق اکابرین کی اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو. جس مسئلے کے اندر بھی ہو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ حضرت معاویہ جنتی ہیں, حضرت معاویہ صحابہ میں سے ہیں, معتبر صحابہ میں سے ہیں, تو لہٰذا مان لو, تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے سنا ایک دو دن پہلے, آنکھیں نم ہو گئیں. ہمارے استاد جی کے دوست تھے, بہت بڑے علامہ تھے, استاد الحدیث تھے, احادیث کی کتابیں پڑھاتے تھے, محقق آدمی تھے, اور میاں بہت زیادہ مطالعے والے تھے. ہمارے پاس بھی آتے تھے استاد جی کے پاس. ایک دفعہ استاد جی نے مجھے کہا ان کو تیل لگاؤ. استاد جی اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. خدا کی قسم اس کی ذہانت, قابلیت, حافظہ, علم دیکھ کر میری عقل حیران اور دنگ رہ گئی کہ یار اتنا بڑا بندہ ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کو یہ بڑا پن جچا نہیں ہے. اس نے اپنی عزت برداشت نہیں کر سکا. وہ اتنا عزت کے قابل نہیں تھا جتنا اس کو مل گئی. بہت بڑے مدرسے میں استاد الحدیث بن گیا, دورہ تفسیر پڑھانے لگ گیا, بڑے عہدے پر فیض ہو گیا, کالم اس کے چھپتے تھے. میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا, کیونکہ آج کل وہ گمراہی پھیلانے میں لگا ہوا ہے فیس بک کے اوپر. باقی جو آلات ہیں پھیلانے کے, گمراہی یا دین پھیلانے کے, اس کے اوپر لگا ہوا ہے. میں اس کا اس لیے نام نہیں لے رہا کیونکہ امام مسلم نے مقدمہ مسلم کے اندر فرمایا ہے کسی فرقے کو دبانا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دو. جناب جیسے ہی اس کو ترقی ملتی گئی, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا میاں اس بارے میں تحقیق کروں گا. سبق پڑھاتے ہوئے کہتا تھا یار یہ تو فلاں کی تحقیق ہے نا, یہ تو فلاں فتح الباری والے کی تحقیق ہے, یہ فتح الملم والے کی تحقیق ہے, میری تحقیق یوں ہے, یہ اکابرین کی تحقیق ہے, مجھے لگتا ہے اکابرین سے غلطی ہو گئی ہے, میری تحقیق یوں ہے, سرفراز خان صفدر صاحب کی تحقیق غلط ہے, میں یوں کہتا ہوں. آج وہ مدرسے والوں نے بھی اس کی گمراہی کی وجہ سے نکال دیا ہے, اور آج پتہ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ آج وہ دعویٰ کر رہا ہے جو جناب ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا اس کے کفر کا اندیشہ ہے, وہ کافر ہو کر مرے گا. آئیے, یکسر اس نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے. قرآن میں تو ہے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا. صحابہ فرماتے ہیں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھوانا چاہا, انہوں نے پڑھا نہیں, فوت ہو گئے. پیغمبر نے دعا کرنا شروع کر دی, اللہ میرے چچا کو بخش دے, اسے معاف فرما دے. اللہ نے آیت اتار دی کہ کسی نبی اور کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرک کے لیے بخشش مانگے. مسلم اٹھائیے, مسلم شریف جلد نمبر 1, واضح طور پر جناب ابو طالب کے کفر کی حدیثیں ہیں, پیغمبر کے فرمان ہیں, ان کو یکسر پیچھے پھینک کے محقق صاحب آگے آ گئے ہیں. خدا را اپنی تحقیقیں بند کر دیجیے.